افشاں ایک مرتبہ پھر انڈیا میں جو مودی سرکار ہے وہ جو مسلم مائنورٹی ہے وہاں کی اس کے اوپر وہ اٹراسٹیز کر رہی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنس ہو رہی ہیں، اور جیسا کہ ایک فیشسٹ رجیم میں ایک فیشسٹ سرکار کر سکتی ہے وہ کہانی بار بار دہرائی جاتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر ہم وہی خبریں سن رہے ہیں کہ انڈین مسلمز نشانے پر ہیں آر ایس ایس کے اور مودی سرکار کے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مودی سرکار کا ہمیشہ سے جو طریقہ واردات رہا ہے وہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، معاشرے کو تقسیم کر دو مذہب کی بنیاد کے اوپر، اور اسی سے پھر جوڑ کر غداری اور حب الوطنی کے معاملات۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں مودی سرکار نے اپنی جن چیزوں کے اوپر جیسے ہمارے ہاں وہ اسناد دی جا رہی تھی نا خان صاحب کی رجیم میں، وہ بھی پاپولسٹ فیشسٹ رجیم تھی، اسی طرح سے مودی سرکار بھی کچھ معاملات پر کریڈٹ لیتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، لیتے ہیں، لے رہے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں۔ پھر یہ جو شہریت میں ترمیم کے حوالے سے بل جو بل تھا، یعنی کہ وہ جو بنگالی مسلمان 47 میں جو مائیگریشن ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ ان کا رائٹ بھی تھا کسی حد تک، یہ بالکل ملتا ہے جیسے ٹرمپ نے حرکت کی تھی وہاں کے جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف، یہ بھی ایک مودی، ٹرمپ، عمران نیازی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں یہ۔ اور ایک کریڈٹ جو یہ لوگ جو مودی سرکار لیتی ہے وہ 3 طلاقوں کے حوالے سے جو بل کا جو پاس ہونا ہے، قانون کا پاس ہونا ہے، اس کے اوپر مطلب تھوڑے کول گورننس دا کوئی ایشو نہیں ہے، تھوڑے کول اے گلا نے تالیاں بجانا سے۔ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ جو کارپوریٹ میڈیا ہے وہاں کا وہ مودی کا غلام ہے، اور اس میڈیا نے ہر پولیٹیکل ایشو کو ایک کارپوریٹ ایونٹ میں ٹرانسفارم کر دیا۔ وہی ساڑھے والا صاحب ہے بالکل، اور یہ آپ نے بہت اہم بات کہی ہے افشاں کہ گورننس غائب کر دی انہوں نے۔ اب یہ 3 طلاقوں والا معاملہ، مطلب ہم خود سوچ رہے ہیں کہ وہاں کا جو مسلمان لیڈر ہے عبیسی صاحب ہیں، وہ اس ریگریسو اپروچ کے خلاف ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں اطراف سے نقصان جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کا ہی ہو رہا ہے۔ کاشف صاحب، یہاں پر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ مسلمان دشمنی، مسلمز کے خلاف ایک جو لہر اٹھی ہے، جس طرح سے گھروں کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، جو احتجاج کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کے سینٹیمنٹس کو جس طرح سے ٹریگر کیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ادھر مسلمز کی ایک ہی آئیڈینٹی ہے؟ ہائے، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے ڈائری کھولنی پڑے گی۔ دیکھیں، غالط معاشی کلاس دی ہے، جو مرضی کر لو۔ ہاں، لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے، میرا خیال میں وہ سمجھنی چاہیے۔ آپ نے جو ڈیوائڈ اینڈ رول والی تھیوری پیش کی ہے نا، جو کہ انگریز کی بھی تھی، انگریز جو سامراج تھا، لیکن جب آر ایس ایس بنی اور وہ ایک منٹ کاشف صاحب، یقیناً وہاں پر ڈیوائڈ اینڈ رول کا تھا، لیکن جو اس وقت پاپولسٹ رجیمز جو کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ ہو، وہ مودی ہو، وہ عمران خان ہو، وہ صرف ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات نہیں کر رہے، وہ نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی کو اپنا ہتھیار بنائے ہوئے ہیں۔ اٹس ایدر اس اور دیم، ایز سمپل ایز دیٹ۔ لیکن یہ بہت پرانا چورن ہے، یہ بھی نیا نیا عمران نیازی نے نہیں بیچنا شروع کیا، یہ اس کا جو برانڈ ہے وہ بہت پرانا ہے۔ آر ایس ایس کی میں بات کر رہا تھا، تو ایسے لوگ تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہوا ہے، جب وہ ہندوستان میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی، فریڈم موومنٹ میں، آر ایس ایس کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ انہیں برٹش امپیریلزم کے خلاف وار نہیں کرنی ہے، بلکہ انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، تو یہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو وہ سیدھی بات ہے نا، انہوں نے ایک بائنری بنا دی مسلمز اور ہندوز کی، اور شاید اسی بنیاد کے اوپر اس وقت وہ برسر اقتدار بھی ہیں۔ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ باندری بنیادی طور پہ تو کانگریس نے بنائی تھی، گاندھی نے بنائی تھی۔ آپ ایلیٹ براہمن کلاس کہہ لیں انڈیا کی، اور ادھر سے ایلیٹ جو مسلم کلاس تھی، جو آل انڈیا مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کرتی تھی، ان کی ایک پولیٹیکل سمجھ تھی، وہ یہی تھی کہ ہندوستان میں یا تو ہندو ہیں یا مسلمان، یا ان دونوں جو ایک ایلیٹ لیڈرشپ تھی دونوں اطراف کی، مسلمز اینڈ ہندوز کی، انہوں نے یہ بائنری بنائی
اور بی جے پی کا فرق صرف اتنا ہے کہ جو کانگریس کا جو ایک سیکولرزم کا ایک وہ ہے نا، وہ اس کو ایک سٹیپ آگے لے جا کے ایکسٹریم رائٹ پہ چلے جاتے ہیں. نہیں، میرا سوال تو ایو ہے کہ پھر امبیڈکر صاحب کی کریں. امبیڈکر صاحب کا کیا کرنا ہے؟ کیا سوال پوچھ لیا آپ نے. اب میں اس پروگرام میں وہ ہائے ہائے والا مصرع دوسری دفعہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات ساری یہی ہے. آپ نے کیا کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا. کہ ایک صاحب ایسے بھی تھے جب وہاں پر ایلیٹ مسلم سیاستدان اور ایلیٹ ہندو سیاستدان بائنریز بنا رہے تھے، بائنری میں بانٹ رہے تھے ہندو اور مسلمان کی. تو ایک شخص یہ بھی بول رہا تھا کہ اصل سیاست ریلیجس آئیڈینٹی سے نہیں جڑی ہوئی بلکہ کاسٹ آئیڈینٹی سے جڑی ہوئی ہے. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 4-5 ہزار سال سے کاسٹ سسٹم ایک سبجوگیشن کا سسٹم ہے. اور تھیریز یہی ہیں کہ جب آرینز یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے لوکل دراوڑوں کو مار پیٹ کے ان کی کمر سے جھاڑو باندھ دی تھی، تو وہ جو لوگ تھے جنہیں سماج سے آؤٹ کاسٹ کر دیا گیا تھا، وہ 4000 سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں جو غیر انسانی کام کہا جا سکتا ہے. انہیں غلام بنایا ہوا ہے زبردستی. ان کے ساتھ چھوت چھات، یعنی وہ ناپاک ہے، ان کو پلیت تصور کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر معاشی حوالے سے ان کی سبجوگیشن جس طرح سے ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے جاب ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیں ان کو، کسی بھی ایجوکیشنل پروسیس میں ان کو دیکھ لیں، معاشرے کے کسی بھی سطح پر ان کی شرکت کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے وہ. اور اس ڈسکرمنیشن کو، یہ سسٹمیٹک ڈسکرمنیشن ہے، 4000 سال بیت گئے اس خطے میں. یہ نہیں کہ ادھر یا ادھر، اس خطے میں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے تھنکرز نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب ہندو وطن میں ان کی ذات جو ہے وہ ان کو ہمیشہ نیچے ہی رکھے گی، تو انہوں نے کنورٹ ہوئے، یہ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن یہ مسلمان ہو کے بھی دلت ہی رہے. ان میں سے جو لوگ کرسچن ہوئے وہ کرسچن ہو کے بھی دلت ہی رہے، جو کچھ ہم ادھر دیکھتے ہیں. اور یہاں سے کاشف صاحب ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں. آپ کانگریس کی بات کر رہے تھے، سیکولرزم کی بات ہو رہی تھی. سوال یہ ہے کہ جب ہندوستان کی اقلیت کے اوپر ریاستی سرپرستی میں کسی بھی طرح کا ایک ظلم و جبر آتا ہے تو ادھر والے ان کو یاد کرواتے ہیں، او تسی تے سیکولر ہو، یہ ایپ پہ ہے تھوڑا سیکولرزم. انہاں واری تھانوں یاد آتا ہے کہ سیکولرزم اچھی چیز ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرا ہم مذہب جو ہے وہ وہاں پر اقلیت میں ہے. ادھرلے پاسے کوئی قید ہوئے نا کہ میں سیکولر ہاں تے وہ مذہب بیزار ہے اور وہ دے خلاف فتوے بھی آ جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، کیونکہ ادھرلے پاسے تسی اکثریت ہے. اپنے پاسے تسی اقلیتاں نال کی کر دے ہو. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور ان ڈبل سٹینڈرڈز کا مظاہرہ ہوا اس پوری کوریج کے دوران. آپ نے دیکھی ہوگی جو پاکستان میں بڑے بڑے ٹی وی چینلز ابھی تک چلا رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، جو کہ ہو رہا ہے بالکل، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. افشا میرا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ اس ہندو مسلمان کی بائنری کو پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر ویریفائی کرتے ہیں تو آپ RSS کا کام کر رہے ہیں، آپ مودی سرکار کے بازو مضبوط کر رہے ہیں. پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ ریلیجس آئیڈینٹی از ناٹ دا ایشو ان انڈیا. افشا جو RSS کی سائیکی ہے وہ یہ ہے کہ جس بدترین طریقے سے وہ کاسٹ سسٹم کو فالو کرتے ہیں، مطلب وہ تو دفنانے نہیں دیتے. کتنی خبریں آتی ہیں جو مظالم ہوتے ہیں کہ لاشوں کو دریاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے، دفنانے کی اجازت نہیں ہے، مارنا پیٹنا قتل کرنا. جب انہوں نے دیکھا، جیسے ہم نے بات کی کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جو لوئر کاسٹ ہندو تھے، تو ان کو تو جو ان کے خلاف نفرت ہے وہ ایز اے مسلم بھی ہوگی، لیکن جو ان کے خلاف اصل نفرت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ تھے the untouchables، اور یہ مسلمان ہو کے ہمارے سامنے برابری کی بات کر رہے ہیں. تو وہ دوہرا غصہ، بلکہ اس بات کا غصہ زیادہ آتا ہے. تو میرا خیال ہے اب ہمارے میڈیا کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلم کہہ دینا
کہ ہندوستان میں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں, آپ چیزوں کو مزید ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں. کاشف صاحب, یہ جو آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں, ہمارا میڈیا بھی سیٹھ میڈیا ہے اور یہ بھی ایک ایلیٹ کلاس کا ریپرزینٹیٹیو ہے جڑا مرکز دے نال ہی جڑیا ہوا ہے, سینٹر دے نال جڑیا ہوا ہے. پیرافریز دے نال انہاں نوں کی لگے, چاہے وہ ادھر دیاں ہون یا ادھر دیاں ہون, سمپل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر ایک بات جو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ 1872 کی جو مردم شماری ہوئی, یہاں پہ سینسس ہوا, اس کے مطابق 22% مسلمس تھے اس خطے میں, ٹھیک ہے. اب 2011 میں جو انڈیا میں مردم شماری ہوئی اس کے مطابق کوئی 14% مسلمس بنتے ہیں, 14%. بنگلہ دیش اور پاکستان میں بھی تو وہ ہو گئے تھے نا, پھر اس وقت پورے ہندوستان کی تھی, تو 14% ہی ہے وہاں پہ. ٹھیک, لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس 14% میں بھی 95% جو مسلمس ہیں وہ کنورٹڈ ہیں. وہ یہ بڑی اہم بات کہ تقریباً 95%, کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں. اصل میں یہ کنورٹڈ والا معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو کاسٹ سسٹم تھا وہ صرف ہندوؤں تک محدود نہیں ہے. مسلمانوں کا اپنا کاسٹ سسٹم تھا, کرسچنز آئے تو ان کا تو ایک اپنا ہی کاسٹ سسٹم تھا. مسلمز کا کاسٹ سسٹم یہ تھا کہ جو حملہ آور تھے, تو وہ جیسے غالب نے اپنے آپ کو یاد کیا نا کسی خط میں کہ آپ ایرانی, آپ تورانی, افراسیابی, سلجوکی, پتہ نہیں کیا کیا جو بھی جوڑ لیں جو یہ باہر سے آئے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ ایلیٹ مسلمز تھے, اعلیٰ نسب, اعلیٰ نسل, بالکل. ان کو اشراف کہتے تھے, اور جو کنورٹڈ لوکل تھے یہاں کے ان کو اجلاف کہتے تھے. تو یہ اجلاف ہیں, اور آپ ان کی ریلیجس آئیڈینٹی کو, جو کہ اس وقت بھی ڈسکریمنیشن کا شکار تھے, تو آپ یہاں میڈیا میں بیٹھ کے اگر یہ پورٹرے کریں گے کہ سارا جو ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ ہندو مسلمس کا, تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہے امن کے لیے, تحمل کے لیے, کو ایگزسٹنس کے لیے. یہ آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا اس قسم کا نیریٹو ڈیولپ کرنے سے پہلے. اصل نیریٹو کچھ اور ہونا چاہیے, جیسے آپ نے کہا امبیڈکر صاحب کا نیریٹو ہونا چاہیے. کاشف صاحب, میرے نزدیک تو جو اکنامک کلاس ہے نا وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور شاید اصل حقیقت بھی وہی ہے جہدے اتنے نا ساڈا ادھرلا میڈیا اور انڈین میڈیا وہ ایک پیج پر ہے. ان کو پتہ ہے ہم نے کس کلاس کو کس طرح سے دکھانا ہے اور کس کلاس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا ہے. ادھر والے جو ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین مسلمز سب جو ہے نا وہ شاہ رخ خان اور سلمان خان والی کلاس جیسے ہی ہیں, تو اس کلاس کی تو بالکل بھی سبجوگیشن نہیں ہونی چاہیے. ان کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اصل حقیقت اجلاف ہیں 95%. تو جو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے, جو گورے چٹے ارطغرل کی ریس ہے وہ ہے, وہ آپ کا کپتان بھی ہے وہ آپ کا, اور جو باقی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے تو رول, ان پر تو رول کرنا ہے, اسی لیے تو ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے اس جگہ پر جس سے مجھے بہت چڑ چڑھتی ہے. آپ چوڑا کہتے ہیں ذرا سا بھی رنگ کسی کا گہرا ہو یہاں پہ, کیونکہ آپ کے نزدیک یہ کسی کی انسلٹ ہے. تو اس سے آپ نے, میرا خیال آپ نے بات ختم کر دی ہے کہہ کے کہ ہمارے ہاں جو نیٹو ہے, جو اس دھرتی کا ہے, وہ آپ نے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کر دیا کہ اس کو یہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ معاملہ یوں ہے ہماری ٹی وی کوریج کا اور ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم کا, جو کہ درست ہے واقعتاً انڈیا کے اندر ایک بڑی اقلیت کے خلاف ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں, لیکن جیسے اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے, وہ جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا وہ اس کے ساتھ سینٹیمنٹس جوڑے جا رہے ہیں, وہ اصل ایشو کو مزید ڈسٹراٹ کرنے کی سوچی سمجھی کوشش کی جا رہی ہے سرحد کے دونوں طرف ایک ہی ادھر کچھ اور طرح سے اس کے اثرات برآمد کیے جاتے ہیں, ادھر کچھ اور طرح کے نتائج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ پاپولسٹ ریجیم اور فیشزم کے ساتھ جڑے ہوئے ایک ایسے معاملے کا ہے جس میں ڈیوائڈ اینڈ رول اصل طریقہ واردات ہے. ہم نے تو اپنے پاپولسٹ لیڈر سے جان چھڑوا لی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اب دیکھیں انڈیا کب جان چھڑواتا ہے مودی سے. ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی موومنٹ وہاں پہ بھی امپورٹڈ حکومت ہوا ہے.